انایا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کوئٹہ والے گھر کا شانزے نے اسی وجہ سے بتانے کا منع کیا کیونکہ وہ اس وقت کوئٹہ میں موجود تھی۔ ساری کی ساری کڑیاں انایا کے ذہن میں جڑنے لگیں۔ نمیر انایا اور ثروت کو لے کر نوفل کے گھر پہنچا۔ تھوڑی دیر پہلے خرم اور نہال اسے ہسپتال سے لے کر گھر آئے تھے۔ فریدہ کو اطمینان ہوا، اس نے نوفل کے اوپر سے صدقہ اتارا۔ ثروت بھی نوفل کے لیے فکر مند نظر آ رہی تھی۔ نہال اور نمیر کا یہ دوست اسے بھی بہت عزیز تھا۔ جبکہ انایا نے سر کے اشارے سے سلام کے علاوہ نوفل سے کوئی دوسری بات نہیں پوچھی۔ وہ سب کے درمیان خاموش بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو فریدہ ثروت اور انایا کو لے کر دوسرے روم میں بیٹھ گئی۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے ان تینوں کی دوستی کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ دیکھا تم نے، ایک ماہ بھی نہیں ہوا نہال کو قومی سے واپس آئے اور اب نوفل کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ بس اللہ پاک ہمارے بیٹوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ثروت کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈپریشن ہو جاتا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو کر فریدہ سے بولی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، واقعی اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مگر نوفل کی طرف سے اب مجھے بہت فکر ہونے لگی ہے۔ تمہیں معلوم ہے ثروت، اس کو کسی اور نے نہیں، اس کی اپنی بیوی نے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، اور جب میں نے پولیس کو انفارم کرنا چاہا تو نمیر اور خرم نے مجھے منع کر دیا۔ اور دیکھو ذرا، نوفل کو ہوش میں آنے کے بعد اس نے پولیس کو غلط بیان دیا۔ مجھے تو رہ کر اس کے اوپر اور بھی حیرت ہو رہی ہے۔ فریدہ نے اپنا غصہ دبا کر ثروت کو اصل بات بتائی، جس پر ثروت تو شوق ہوئی۔ انایا کو بھی یقین آ گیا، یعنی وہ جو بات سمجھی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ فریدہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شانزے، وہ تو اتنی پیاری بچی ہے، بھلا ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ثروت کو اس کے انکشاف پر حد درجہ حیرت ہوئی۔ نوفل جب میری اس سے بات کرواتا تھا تب مجھے بھی وہ بہت پیاری لگتی تھی، مگر اب میری رائے اس کی بیوی کے بارے میں بالکل بدل چکی ہے۔ ابھی تو میں نے چیک نہیں کیا، نہ جانے وہ کتنا کیش اور قیمتی سامان لے کر فرار ہوئی ہوگی۔ فریدہ موڈ آف کرتی ہوئی ثروت سے کہنے لگی، آنٹی، آپ شانزے کو غلط سمجھ رہی ہیں، وہ ایسی ہرگز نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنے کی حقیقت معلوم نہ ہو تو اس طرح کسی دوسرے پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ انایا کو فریدہ کا یوں شانزے کے بارے میں بولنا اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ خاموش رہنے کی بجائے ایک دم بول اٹھی۔ فریدہ نمیر کی بیوی کو دیکھنے لگی۔ نوفل نے اسے بہت پہلے بتایا تھا کہ شانزے اور نمیر کی وائف بھی بہت اچھی فرینڈز ہیں آپس میں۔ حقیقت جو بھی ہو، شوہر سے لڑائی کی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ گھر توڑا جاتا ہے، یہ گولی نہیں ماری جاتی۔ میں نے تو ارادہ بنا لیا ہے، اب نوفل کی ایک نہیں سنوں گی، بلکہ اب واپس اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پہلے تو اس کی جاب کی وجہ سے ہی کم دھڑکا نہیں لگا رہتا تھا، اب تو میں اس کی بیوی سے بھی خوف زدہ ہو گئی ہوں، معلوم نہیں کب آ جائے اس کو دوبارہ مارنے کے لیے۔ فریدہ انایا پر نظر ڈال کر ثروت کو اپنا پلان بتانے لگی، تب انایا اٹھ کر روم میں جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ثروت نے انایا سے پوچھا۔ نمیر سے کہتی ہوں تھوڑی دیر مجھے ماموں کی طرف چھوڑیں یا ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیں، ضروری کام تھا مجھے وہاں پر، 1 گھنٹے میں واپسی کر لوں گی۔ انایا ثروت کو بتانے لگی تو ثروت نے سر ہلایا۔ انایا روم سے باہر نکل گئی۔ تم بھی ذرا اس پر نظر رکھو، شکل کی تو یہ بھی بہت معصوم لگ رہی ہے، بالکل شانزے کی طرح۔ اللہ پاک نمیر کا بھلا کرے۔ فریدہ ثروت کو سمجھاتی ہوئی نمیر کو دعا دینے لگی۔ او فریدہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میری بہو کی شکل ہی نہیں ویسے بھی معصوم ہے، معلوم نہیں شانزے ایسا کیسے کر سکتی ہے، بچی تو وہ بھی بہت پیاری ہے، اللہ آگے بہتر کرے۔ ثروت نے فریدہ کو دیکھتے ہوئے کہا، کیسا محسوس کر رہے ہو اب؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ فریدہ ثروت اور انایا کے روم سے جانے کے بعد نمیر نوفل سے پوچھنے لگا، پسٹل کی گولی کھا کر آدمی کیسا محسوس کرتا ہے؟ کافی درد ہو رہا ہے، پین کلر دو مجھے۔ نوفل نمیر کو دیکھتا ہوا برا سا منہ بنا کر بولا، ڈاکٹر نے اسے ہر 6 گھنٹے بعد پین کلر دینے کو بولا تھا۔ نمیر نے پین کلر نکال کر خود سے اس کے منہ میں ڈالی اور پانی بھی لانے لگا۔ نہال و خرم بھی اس وقت نوفل کے روم میں موجود تھے۔ نہال کو نوفل کا رویہ کافی محسوس ہوا۔ وہ جب سے ہوش میں آیا تو نہال کی طرف دیکھنا تو دور، اس سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ نہال نے اسے خود سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ کافی روڈ لہجے میں اس کی بات کا جواب سرسری انداز میں دینے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے جب فریدہ نوفل کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی اور نہال نے اسے سوپ پلانا چاہا تو نوفل نے کہہ دیا وہ یہ سوپ خرم سے پینا چاہتا ہے۔ نہال کو اس کی بات محسوس ہوئی، مگر وہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا۔ خرم اس کا چھوٹا بھائی تھا اور کافی عرصے بعد اس سے مل رہا تھا، مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے جب پین کلر کا ٹائم ہوا اور نہال نے اسے خود سے اٹھ کر پین کلر دینی چاہی تو نوفل نے صاف کہہ دیا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پین کلر کھا لے گا جب اس کا موڈ ہوگا۔ نہال کی بات سن کر دوبارہ خاموش ہو گیا۔ وہ خرم کا لحاظ کر کے نوفل سے اس کے رویے کی وجہ نہیں پوچھ سکا، جو شاید نوفل نے اس سے زندگی میں پہلی دفعہ برتا تھا، اور اب وہ پین کلر مزے سے نمیر کے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ بھیا، میرے دوست ملنے آئے ہیں، میں اپنے روم میں موجود ہوں، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اقبال سے کہہ کر مجھے بلا لینا۔ خرم موبائل پر اپنے دوست کی آمد کا سن کر نوفل کو بولتا ہوا دروازہ کھول کر کمرے سے چلا گیا۔
اب کمرے میں نوفل، نمیر اور نہال موجود تھے۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ نوفل نے جب نمیر کو اپنی طرف مسلسل دیکھتا ہوا محسوس کیا تب وہ نمیر سے پوچھنے لگا۔ آدمی جب پسٹل کی گولی کھائے تو اسے درد ہوتا ہے، لیکن جب وہی پسٹل کی گولی وہ اپنی بیوی کے ہاتھ سے کھائے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ جھوٹا بیان دے کر کیوں بچایا تم نے شانزے کو؟ نمیر کی آواز پر کمرے میں آتی نویا کے قدم رک گئے۔ اب وہ دیوار کے ساتھ لگ کر ان کی بات سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نمیر کی بات سن کر جہاں نوفل چونکا، وہیں نہال نے بھی حیرت سے ان دونوں کو باری بار دیکھا۔ اب نوفل مسکرا کر نمیر کو دیکھنے لگا۔ کچھ انکشاف ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیوی کے ہاتھ کی گولی کھانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ نوفل نے نمیر کو بولتے ہوئے ایک نظر نہال کے حیرت زدہ چہرے پر ڈالی اور پھر نمیر کو دیکھتا ہوا بولا، تمہیں معلوم ہے نمیر، میں نے اس شخص کے نام کی گولی اپنی بیوی سے اپنے اوپر کھائی ہے۔ نوفل دانت پیس کر نہال کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ویسے ہی نہال صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ بھلا تمہاری بیوی اور تمہارے معاملے سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ نہال غصے میں نوفل کو دیکھتا ہوا بولا، جبکہ نمیر خاموش کھڑا نہال کو اور پھر نوفل کو دیکھنے لگا۔ تمہارا مجھ سے یا میری بیوی کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر میری بیوی کی بہن سے تمہارا ہی لینا دینا ہے۔ نوفل لہجے میں تلخی سمائے نہال کو دیکھتا ہوا بولا، پھر اس نے نمیر کو دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے نمیر، فرحین کا مجرم، اس کا گناہ گار کوئی دوسرا شخص نہیں بلکہ یہ شخص ہے۔ ہم تو اس بات کا ملال کرتے رہتے تھے کہ اس رات ہم دونوں نے شرارت میں اس بیچارے کو کلاس روم میں بند کیا، مگر اس کے ساتھ بے رحمی سے جانوروں سے بھی بدتر سلوک اس نے کیا۔ نوفل حقارت بھری نظر نہال پر ڈال کر نمیر سے بولا۔ نمیر بے یقینی اور صدمے کے مارے نہال کا گھبرایا ہوا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے تو جیسے نوفل کی بات سے چبھ ہی لگ گئی۔ یہ سب کچھ نوفل کے نہال کے بارے میں بول رہا تھا، وہ اتنی بڑی بات ایسے نہیں بول سکتا تھا، اور نہال کا گھبرایا ہوا چہرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ نوفل کی بات سے پریشان ہو گیا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم میرے بارے میں؟ اتنی بڑی بات بولتے ہوئے تمہیں پہلے 10 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ نہال اپنی پول کھولتا ہوا دیکھ کر چیختا ہوا بولا، چیخو مت نہال، یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور سنے گا تو شرمندگی سے تمہیں اپنا منہ چھپانا پڑے گا۔ نوفل نہال کو آپے سے باہر ہوتا دیکھ کر سختی سے بولا، مگر اس کمرے سے باہر کھڑا وجود جو ساری باتیں سن رہا تھا، نہ صرف سن رہا تھا بلکہ کمرے میں ہونے والے انکشاف پر عنایہ کا اپنے پیروں پر کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ فیئر ویل پارٹی والی رات ہم دونوں سمجھے کہ یہ طبیعت خرابی کی وجہ سے وہاں نہیں آ سکا، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس رات یونیورسٹی آیا۔ فرحین کی آوازیں سن کر کلاس روم کا دروازہ کھولا، مگر اس کی مدد کرنے کے بجائے اس نے اس کی آبرو کو پامال کیا۔ یہی نہیں، اس کو زخمی کیا۔ وہ تڑپ رہی ہوگی، اس کو بزدلوں کی طرح وہاں سے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ تم جانتے ہو نمیر، اس دن اس نے وہی شرٹ پہنی تھی جو خرم مجھے پریزنٹ کی تھی، اور اس نے بعد میں مجھے سوری کہہ کر لوٹائی تھی کہ کسی سے جھگڑے میں اس کی جیب پھٹ گئی۔ وہ جیب بعد میں فرحین نے شانزے کو دی، اور اسی جیب کی وجہ سے شانزے نے مجھے فرحین کا گنہگار سمجھا۔ اس نے مجھ سے اپنی بہن کی عزت پاما لی اور موت کا بدلہ لیا۔ نوفل نمیر کو دیکھتا ہوا نہال کی ساری حقیقت بتانے لگا۔ نہال ابھی اپنی دفاع میں کچھ بولتا، اس کی نظر دروازے پر کھڑی عنایہ پر پڑی، جو آنسوں سے تر چہرے سے نہال کو دیکھ رہی تھی۔ عنایہ! نہال عنایہ کو دیکھ کر اس کو پکارتا ہوا عنایہ کے قریب پہنچا۔ نوفل اور نمیر بھی نہال کے ساتھ عنایہ کو دیکھنے لگے۔ وہ سب جھوٹ بول رہا ہے، تم پلیز اس کی بات پر یقین نہیں کرنا۔ مجھے اس طرح مت دیکھو عنایہ۔ وہ اپنے جرم کا اعتراف دنیا کے سامنے کر سکتا تھا، مگر عنایہ اور ثروت کے سامنے نہیں۔ اس وقت عنایہ کی آنکھوں میں نے اپنے لیے مان اور وقار کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر اسے شدید تکلیف ہوئی۔ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ اتنی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ عنایہ کے لفظ اسے چابک کی طرح لگے کہ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ نمیر قدم اٹھاتا ہوا عنایہ کے پاس آیا تو عنایہ اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے نمیر، پلیز مجھے گھر لے چلیں۔ وہ جو فرمان کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، نمیر کے پاس آ کر اب اس کا دل چاہا وہ اپنے گھر چلی جائے۔ نمیر نے ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے کے گرد حائل کیا۔ نہال کو دیکھتا ہوا عنایہ سے بولا، چلو۔ نمیر کا یوں عنایہ کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھ کر اس کے پاس سے لے جانا، نہال کو ایسا لگا جیسے نمیر عنایہ کے گرد اپنا حفاظتی حصار باندھ رہا ہو، عنایہ کو اس کے شر سے بچانے کے لیے۔ وہ اتنا گرا ہوا انسان تو نہیں تھا جو عنایہ پر بری نظر رکھتا، وہ تو اس کی محبت تھی۔ نمیر کی آنکھوں میں اس وقت اتنی بے اعتباری تھی۔ نمیر اس کو کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نہال کو اپنا آپ کسی کھائی میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ اقبال، میرے کمرے کی لائٹ بند کر دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اب یہاں آ کر کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ نوفل کی آواز پر گمسم کھڑے نہال نے نوفل کو دیکھا۔ وہ اسے لا تعلق ہو کر بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ نہال کو لگا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ سب لوگ اسے کیا سمجھ رہے تھے؟ بہت مشکلوں سے اپنے پیروں پر زور دے کر وہ خود بھی نوفل کے کمرے سے باہر نکل گیا۔
کب تک اس طرح بیٹھی رہو گی؟ وہ دونوں تھوڑی دیر پہلے نوفل کے گھر سے آئے تھے۔ نمیر اپنے مینیجر کو فون کر کے اسے اپنے آج آفس نہ آنے کا انفارم کر رہا تھا اور چند ضروری ہدایات بھی دے رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں واپس آیا تو انایا بیڈ پر اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ نمیر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھتا ہوا بولا، آپ کو ذرا بھی نہیں دکھ ہو رہا نہال بھائی کی حرکت پر؟ انایا نمیر کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ دکھ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کی نیچ اور گھٹیا حرکت پر خون کھول رہا ہے میرا۔ شرم آ رہی ہے اسے اپنا بھائی کہتے ہوئے۔ نمیر نے تلخی سے کہتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ نمیر مجھے شانزے کی بہت فکر ہو رہی ہے، وہ سب کچھ بہت غلط سمجھ بیٹھی ہے۔ انایا نمیر کو دیکھتی ہوئی بولی، یار اب نوفل ایسے ہی تو نہیں بیٹھے گا، وہ معلوم تو لازمی کروائے گا شانزے کے بارے میں، آخر کو وہ اس کی بیوی ہے۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا کہنے لگا، نمیر میں جانتی ہوں اس وقت کوئٹہ میں ہوگی اپنی خالہ کے پاس۔ انایا بہت دھیمی آواز میں نمیر کو بتانے لگی، جس پر نمیر نے اس کو گھور کر دیکھا۔ یعنی تمہیں معلوم تھا شانزے کا؟ نمیر نے ڈبڑتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ یہ تھوڑی معلوم تھا وہ اپنے شوہر کو گولی مار کر وہاں سے گئی ہے، وہ تو بس اس نے فون کر کے مجھے منع کیا کہ آپ کو اور نہال بھائی کو کوئٹہ والے گھر کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ انایا سر جھکائے مجرموں کی طرح اس کی کال کا بھی بتانے لگی، اور میرے کل رات پوچھنے پر تم نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، یہ اعتبار ہے تمہارا اپنے شوہر پر؟ نمیر اس کے جھکے ہوئے سر کو گھورتا ہوا بولا۔ وہ انایا سے ناراض ہو کر اٹھنے لگا، تبھی انایا جلدی سے اس کے سینے سے لگی۔ نمیر پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا، پھر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ وہ نمیر کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھ کر نمیر اس کے سینے سے لگی کہنے لگی۔ نمیر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں تمہیں میرے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں لگے۔ نمیر کا جملہ سن کر انایا نے نمیر کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو میں نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جلدی سے شانزے کی خالہ کا ڈریس دو، مجھے پکا یقین ہے اپنے دوست کا، بیوی کے ہاتھ سے گولی کھانے کے باوجود وہ ابھی بھی اسی کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا، پکا زن مریض نکلا ہے وہ۔ نمیر ایک طرف نوفل کے لیے ریلیکس ہوا کہ شانزے کا پتہ معلوم ہو گیا، تبھی انایا کو خود سے الگ کرتا ہوا بولا، آپ نہیں ہیں اپنے دوست کی طرح زن مرید؟ انایا اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر کے نمیر سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر نمیر کے چہرے پر سنجیدگی آئی، وہ گھورتا ہوا انایا کو دیکھنے لگا۔ سمجھنا بھی نہیں مجھے ایسا۔ نمیر نے چہرے کے تاثرات سنجیدہ رکھ کر پوری کوشش کی انایا اس سے ڈر جائے۔ آپ کتنی ہی بڑی بڑی آنکھیں نکال کر مجھے گھوریں، میں نہیں ڈرنے والی آپ سے۔ انایا مسکرا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی، واقعی؟ وہ اب بھی گھورتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ واقعی مجھے اب ڈر نہیں لگ رہا۔ انایا مسکراتی ہوئی نمیر کو دیکھنے لگی۔ پھر تو اللہ ہی بچائے ہم دو معصوم شوہروں کو۔ نمیر سنجیدگی سے اپنے اور نوفل کے لیے دعا کرنے لگا۔ انایا دوبارہ مسکراتی اسے دیکھ کر نمیر بھی مسکرا دیا۔ آپ نے شانزے کے گھر کا پتہ پوچھا تھا؟ مگر مجھے اس کی خالہ کے لینڈ لائن نمبر معلوم ہے، ایڈریس نہیں۔ انایا اصل بات پر آ کر اپنی بیڈ سے اٹھتی ہوئی نمیر کو بتانے لگی، ہاں تو نمبر دو مجھے، ایڈریس معلوم کرنا کون سا مشکل ہے، تب میں شانزے کی خالہ کے گھر جا کر اسے سب حقیقت بتا دوں گا۔ نمیر کی بات سن کر انایا مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ کوئٹہ جائیں گے؟ انایا اپنا موبائل اٹھا کر نمیر کے پاس سے اس سے پوچھنے لگی۔ چندا اب تم یہ مت بولنا تمہیں بھی کوئٹہ جانا ہے، یہ مسئلہ سالو ہو جائے پھر ہم دونوں ہنی مون کے لیے نکلیں گے۔ نمیر اس کے تاثرات دیکھ کر انایا کو بہلاتا ہوا بولا، آف کورس میں چلوں گی کوئٹہ نمیر، اب کی بار آپ مجھے نہیں روک سکتے، مجھے اپنے دوست سے ملنا ہے وہاں جا کر۔ انایا نے بولنے کے ساتھ فرمان کے گھر کا نمبر ملایا۔ جی بوا میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا میری بات سنیں، میرے روم میں الماری کی ڈراز میں ایک ریڈ کلر ڈائری ہے، وہ مجھے ابھی فوراً چاہیے، آپ ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیں۔ انایا نے بات مکمل کر کے کال کاٹی تو کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو نہال کی گاڑی آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر نمیر نے سر جھٹکا۔ نمیر مجھے ایک بات کنفیوز کر رہی ہے، نوفل بھائی نے یہ کیوں کہا کہ شانزے نے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لیا جبکہ فرین آپی تو زندہ ہیں؟ انایا کی بات سن کر نمیر کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ کل سے اب تک اسے صرف شوق پر شوق ہی لگ رہے تھے، کیا واقعی فرین زندہ ہے؟ او گاڈ، یونیورسٹی میں تو یہ بات مشہور تھی، اس کی کلاس روم میں ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی جبکہ ایک لڑکی کو مارا گیا تھا۔ نمیر نفی میں سر ہلاتا ہوا خود سے کہنے لگا، مگر اندر اس کہیں اسے تھوڑا اطمینان ہوا، اب اسے نوفل سے اس باتیں جلد سے جلد شیئر کرنی تھی۔ نمیر کیا سوچ رہے ہیں؟ میری ایک بات تو سنیں۔ انایا اس کو آج دماغ دیکھ کر فوراً بولی، سنائیے اپنی ایک بات مجھے میری جان۔ نمیر اس کو باہوں میں لیتا ہوا بولا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ منال آپی کے پاس آپ کی جیکٹ کیسے آئی؟ انایا کے دماغ میں بھی یہ بات بھی چپک کر رہ گئی تھی۔ انایا کی بات سن کر نمیر نے مسکرا کر اس کا چہرہ تھاما، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے اور میں چاہتا ہوں تم اب اسی بات کو 24 گھنٹے سوچو۔ نمیر پیار سے اس کے دونوں گال تھپتھپاتا ہوا بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ اہم ترین خبروں کے مطابق ملک انوار کرپشن کیس کا پردہ فاش کرنے والے ایس پی نوفل اب خطرے سے بالکل باہر ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی افسر ہیں جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ملک انوار جیسے کرپٹ سیاستدان کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔
مگر افسوس، جس دن انہوں نے سارے ثبوت میڈیا کو پیش کیے اسی دن ایس پی نوفل پر جان لیوا حملہ کر کے کسی نے ان کو مارنے کی کوشش کی۔ مگر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ایس پی نوفل اب خطرے سے باہر ہے۔ صبح کے 6 بجے کا وقت جب شاہزادے کی آنکھ کھلی، بے دلی سے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئی، مگر نیوز چینل پر چلنے والی خبر کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ سن ہو گئی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ نوفل سلامت تھا، اس بات کا سوچ کر ایک اطمینان کی لہر اس کے اندر دوڑی۔ گولی چلاتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی کانپے، دل بھی لرزا۔ مگر جب فرحین کا چہرہ اس کے سامنے آیا تو ٹریگر خود بخود اس کی انگلی سے دب گیا۔ وہ اب عجیب دوراہے پر کھڑی تھی، ایک طرف بہن تو دوسری طرف شوہر، جو اس کی بہن کا مجرم تھا۔ پوری دنیا میں ایک یہی شخص رہ گیا تھا جس سے محبت ہونی تھی۔ شاہزادے نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ ٹی وی بند کر کے وہ صوفے سے اٹھی، مگر ڈور بیل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اتنی صبح آخر کون آ سکتا ہے؟ شاہزادے سوچتی ہوئی شال اپنے گر لپیٹ کر باہر دروازہ کھولنے گئی۔ 2 دن کی بنسبت خاصی سردی تھی۔ شاہزادے نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے عنایا کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ عنایا، تم یہاں اس وقت؟ شاہزادے حیرت سے اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولی۔ عنایا نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ عنایا سے مل کر بھی کشمکش میں تھی۔ اس کی نظر دروازے پر کھڑے نوفل اور نمیر پر گئی۔ اب وہ عنایا سے الگ ہو کر اسے شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اپنی سہیلی سے بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے ہی آیا ہوں۔ شاہزادے کے عنایا کا یوں دیکھنے پر نوفل شاہزادے کو دیکھتا ہوا بولا، میرے پاس سب سوالوں کے جوابات موجود ہیں، مجھے کسی سے بھی کوئی جواب طلب نہیں کرنا۔ شاہزادے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولے، کمرے میں جانے لگے، سارے کے سارے جوابات تمہارے اپنے خس کیے ہوئے ہیں، حقیقت سے تم ابھی بھی لا علم ہو۔ نوفل شاہزادے کا ہاتھ تھام کر بولا، مجھے کچھ بھی جاننے کی خواہش نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ شاہزادے نے نوفل کو دیکھ کر اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی دوبارہ جانے لگی۔